زبیر صاحب بہت خوبصورت سیاق و سباق اور پس منظر علامہ صاحب نے بتایا، تھوڑا سا آپ اس میں اضافہ بھی فرمائیے اور اس آیت سے ہم کیا تفسیری نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جماعت کو تیار کیا، ان کی تربیت فرمائی، اطاعت امیر کا بتایا، انہیں صبر کا بتایا، ان کی عصبیتوں کا خاتمہ کر دیا، اور وہاں حالات ایسے نہیں تھے کہ جہاد کا حکم آتا، مصلحت خدا بندی بھی نہیں تھی، مشیت عزدی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ گھر گھر میں فساد بھی مطلوب نہیں تھا، اور اسلام کے ابتدائی ایام تھے، تو اس کو ابھی تو اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ وہ تو اسلام کی طاقت بچائی جاتی رہی، اسلام کی طاقت قوت ساری مجتمع کی جاتی جی بالکل، یہ بہت بڑی مصلحت تھی۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں آئے تو اب یہ موقع تھا، اب مسلمانوں کی جماعت تیار ہو چکی تھی، تو اس وقت یہ سب سے پہلے جہاد کی جو آیت اور جہاد کا جو حکم نازل ہوا وہ سب سے پہلے اس آیت میں نازل ہوا۔ اب اس میں یہ فرما دیا گیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اب آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو سبیل اللہ خلوص اور مقصد واضح ہونا، جی فی سبیل اللہ کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نام سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کا مطلب اخلاص ہے، یعنی آپ نے کشور کشائی کے لیے نہیں کرنا، مال غنیمت کے لیے نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا پھر آگے یہ جو الفاظ اس میں آ رہے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا، اعتداء نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، تجاوز نہیں کرنا، یعنی وہ جو حد اعتدال ہے آپ نے اس سے نہیں بڑھنا۔ اب اس کی مفسرین نے بڑی تفاسیر کی ہیں، مثلا یہ بھی تفسیر کی ہے کہ آپ نے پہل نہیں کرنی، یعنی اس کو جو پہل والا جہاد ہوتا ہے اس کو ہم جہاد تو نہیں، اس کو جارحیت ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جارح نہیں بننا، یعنی اس میں یہ بھی کچھ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے مدافعتی جہاد کرنا، دفاعی جہاد کرنا، عہد خلافت جی بالکل۔ لیکن بعد میں ایک سورہ توبہ کا حکم بھی ہے، سورہ توبہ کا حکم میں سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور گھیر لو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں نا تو اس کو ان آئسولیشن نہیں پڑھنا ہوتا، ہم نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، کلیت میں ملانا ہے، تطبیق دینی ہے۔ تو اسلام ہر طرح کی پرووینز لا میں رکھتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ والی آیت اس کو منسوخ کر رہی ہے، لیکن جو کچھ مفسرین ہیں، جو جمہور مفسرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں، یہ آیت محکم ہے، کیونکہ یہ حکم محکم ہے نا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ آپ نے اعتداء اور زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو ملا کے پڑھیں، جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کو ہم نا انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس میں کہتے ہیں ریڈنگ ڈاؤن تھیوری، کہ آپ ریڈ ڈاؤن کر کے اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ تک۔ تو اس میں یہ کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو آپ مدافعتی اس کو کریں، اعتداء نہ کریں۔ حضور ہمارے بہت سارے مسائل کی جڑ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم قرآن کریم کو، احادیث کو، اقوال صحابہ کو یا اکابر امت کے اقوال کو جزون دیکھتے ہیں اور اس پر حکم لگا دیتے ہیں، ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتے۔ جی بالکل نہیں دیکھتے، ہم ایک سنتھسس نہیں بناتے کہ سب چیزوں کو جوڑیں، انٹیگریٹ کریں اور ملٹی پرسپیکٹیو اپروچ ہو، ہر طرف سے چیز آئے اور چیز نکھر کے واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا اب اعتداء میں پھر ہمارے جو جمہور مفسرین ہوئے ہیں، حبر الامہ ہوئے ہیں، حبر الحرم ہوئے ہیں، حضرت عطا ابن رباح جو کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد رشید تھے، ان کے بلکہ علم کے وارث تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوئے، ان سب نے کہا کہ یہ حکم محکم ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ حکم ہے کہ جو آپ سے قتال کرتے ہیں ان سے کریں۔ انہوں نے کہا کوئی بوڑھا آپ سے قتال کر رہا ہے، کوئی بیمار آپ سے کر رہا ہے، ضعیف کر رہا ہے، کوئی بچہ آپ سے قتال کر رہا ہے، تو آپ نے اگر اس سے قتال کریں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آپ اس سے متجاوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جو کیسے ممکن ہے کہ وہ اعتدال سے تجاوز کو پسند فرمائے؟ جی بالکل ایسے ممکن نہیں ہے۔ اچھا پھر مختلف صحابہ کرام نے جو اس کی تفسیر کی، پھر آگے وہ چلتی رہی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مصلح کرتے ہیں یہ بھی اعتداء میں آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ متجاوز ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی میں نے روایت پڑھی ہے کہ آپ نے منہ پہ نہیں مارنا جنگ کے دوران، اور جنگ کے دوران کوئی بھاگ رہا تو اس کے پیچھے دوڑنا نہیں، اس کو جانے دو، اور اگر وہ ہتھیار پھینک دے آپ نے امان دے دینی۔ حضرت اسامہ کا کتنا مشہور واقعہ، زندہ آدمی کے
اعضاء نہیں کاٹنے، جی بالکل نہیں کاٹنے، یعنی تکلیف دہ موت نہیں دینی، جی بالکل باندھ کے بھی نہیں مارنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ جو خالد بن ولید تھے، انہوں نے 4 لوگوں کو باندھ کے مارا تھا تیروں سے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا، آپ نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا۔ انہوں نے پھر 4 غلام آزاد کیے۔ تو نہ ہم نے مسئلہ کرنا ہے، نہ ہم نے جائیداد کو، املاک کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ہم نے سول ایریا کو کچھ کرنا ہے، یہ سارا اعتداء میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ نے، مجھے دنیا کا کوئی لا دکھا دیں کہ جس میں ایک لفظ اتنا آل امبریسنگ، آل انکلوسیو، واہ واہ، یعنی یہ قیامت تک کے لیے جتنی زیادتیاں اس میں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کیمیکل ویپن استعمال کرتے ہیں، بایولوجیکل ویپن استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی طاقت کو مس یوز کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یہ سب ولا تعتدوا کے حکم میں آ جاتے ہیں، اس میں آ جائے گا بالکل۔ اور اسی وجہ سے جمہور جو مفسرین اور مسلمانوں نے کہا ہے کہ یہ زیادتی نہ کرنے کا پرنسپل یہ بالکل منسوخ نہیں ہوا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔